بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب میں بھی قرآن پاک کی بہت سی آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جمع الجوامع میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن مع العلی و علی مع القرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ طبرانی نے بھی حضرت ام سلمہ سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی اور قرآن حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے بلکہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ حکیم الامت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے۔ یہ ہے خاموش قرآن اور وہ قرآن ناطق ہیں، نہ ہو جس دل میں یہ اس میں نہیں قرآن کا رشتہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان القرآن انزل علی 7 احرف ما فیہا حرف الا ولہ ظہر و بطن و انہ علی عنہ من الظاہر والباطن، یعنی بے شک قرآن 7 حرفوں 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے اور کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو، اور ہر حرف کے ظاہر باطن کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ان آیات کریمہ کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ جی ہاں دوستو، آپ سنتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ سورہ حاقہ اور اسے محفوظ رکھے، وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے علی کرم اللہ وجہہ کے لیے سوال کیا کہ یا اللہ، علی کو نہ بھولنے والی یادداشت عطا فرما۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں نے جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ مجھے یاد ہو گیا اور ہمیشہ یاد رہا اور پھر کبھی نہ بھولا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے ان 4 درہموں کو اس طرح خیرات کیا کہ 1 درہم رات کو، 1 دن کو، 1 پوشیدہ اور 1 اعلانیہ طور پر۔ آپ کے اس کام پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ صاحب تفسیر حسینی حضرت ملا حسین باعث کا شفیع اپنی مشہور و معروف تفسیر حسینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87 میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، کس بات نے تمہیں اس طرح صدقہ دینے پر آمادہ کیا؟ تو آپ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، صدقہ خیرات دینے کا طریقہ ان 4 صورتوں کے سوا میں نے اور کوئی نہ دیکھا، اس لیے میں نے ان 4 صورتوں کو لازم پکڑ لیا، ان میں سے ایک کو تو قبول ہو کر محل رضا پر پہنچ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو تم در سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر فرمایا، انا المنذر ثم اوما الی منکبی علی رضی اللہ عنہ وقال انت الہادی المہتدون من بعدی، یعنی میں ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے علی، تو ہادی ہے
اور میرے بعد راہ پانے والے تجھ سے راہ پائیں گے، ولایت کے سلسلے تجھ سے جاری ہوں گے، اور امت کے اولیاء علماء اور غواث اقطاب تجھ سے فیض پائیں گے۔ تفسیر کشاف میں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں تشریف لے جا رہے تھے۔ منافقین نے انہیں دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کیے اور ہنسی اور مسخرہ پن کیا اور ان کی شان میں نازیبا کلمات کہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نہ پہنچے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یعنی اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان علی، یہ ہے شان علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور احادیث کریمہ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ خلیفہ چہارم یعنی چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بھی کثرت سے احادیث کریمہ وارد ہیں، بلکہ امام احمد فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، کسی اور صحابی کی فضیلت میں وارد نہیں ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے روز فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ضرور اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح مرحمت فرمائے گا۔ لوگ تمام رات اسی حسرت میں رہے کہ دیکھیے صبح کس خوش نصیب کو جھنڈا عطا فرمایا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو ایک یہ تمنا لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ قدسیہ میں حاضر ہوا کہ جھنڈا اسے مرحمت ہو۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این علی بن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ بس انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بس وہ اس طرح شفایاب ہو گئے جیسے انہیں تکلیف ہی نہ ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں فتح عطا کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، یعنی علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور ان سے مومن بغض نہیں رکھتا۔ اور آپ ہی سے ایک اور حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب علی فقد سبنی، یعنی جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ میں بھائی چارہ کرا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے علی تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو۔ خیال رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور جب مدینہ میں انصار مہاجرین میں مواخات بھائی چارہ کرایا تو اس وقت بھی ان کو اپنا بھائی فرمایا، لیکن کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی یا بڑا بھائی کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ جب بھی پکارا تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کر ہی پکارا۔ پھر کسی ایرے غیرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہیں، اپنے جیسا یا بڑا بھائی کہہ کر پکاریں۔ طبرانی اور بزاز حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور جنہوں نے اس کو موضوع کہا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ احمد نے ابو الطفیل سے
روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک وسیع مقام پر لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم کے موقع پر میری نسبت کیا فرمایا تھا۔ اس مجمع سے 30 آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم وال من وعلا وعاد من عاد۔ اے اللہ، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، یا الہی علی سے جو محبت رکھے اس سے تو بھی محبت فرما، اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انا وعلی نور بین ید اللہ تعالی قبل ان يخلق آدم ب14,000 عام فلما خلق اللہ آدم قسم ذلك النور جزئین فجزء انا وجزء علی، یعنی میں اور علی تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے ایک نور کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں موجود تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نور کو 2 اجزاء میں تقسیم فرمایا، چنانچہ ایک جز میں اور ایک جز حضرت علی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، یعنی بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصى علی فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ابن عدی اور ابن عساکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج ہوئی تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور ساتھ میں حضرت علی کا نام بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی قسیم دوزخ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے دوستوں کو بہشت میں، اپنے دشمنوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت علی اور صحابہ کرام صلحائے امت۔ ابو یعلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کو 3 فضیلتیں ایسی ملی ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو وہ میرے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا کیا وہ فضائل کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، پہلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرمایا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو مسجد میں رکھا، اور جو کچھ ان کو وہاں حلال ہے مجھے حلال نہیں۔ سوم، یعنی تیسرا، جنگ خیبر میں علم ان کو عطا فرمایا، یعنی جھنڈا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ علی سے زیادہ علم سنت کا جاننے والا کوئی نہیں۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کوئی مشکل سوال آتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعوذ پڑھا کرتے کہ کہیں اس سوال کا جواب غلط نہ ہو جائے۔ حضرت سعید بن مسیب کا یہ بھی قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں سوائے حضرت علی کے اور کوئی یہ کہنے والا نہ تھا، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی قول ہے کہ حضرت علی بھی سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، یعنی قاضی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم اہل مدینہ میں سب سے زیادہ معاملہ فہم ہیں،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں فصل قضا یعنی مقدمات کے فیصل کرنے اور علم فرائض میں علی ابن ابی طالب سے زیادہ علم رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عیاش بن ابی ربیعہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علم کی قوت، ارادے کی پختگی، مضبوط اور استقلال موجود تھا۔ خاندان بھر میں آپ کی بہادری مشہور تھی۔ آپ احکام فقہ سنت میں ماہر تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جس جگہ یا ایھا الذین آمنوا ہے وہاں سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے امیر و شریف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کے ساتھ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اپنے پیش رو خلفائے ثلاثہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ہر ایک کی خلافت کو بخوشی منظور فرمایا تھا، اور آپ نے بھی کبھی بھی ان میں سے کسی کی خلافت کا انکار نہیں فرمایا۔ جیسا کہ ابن عساکر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کھڑے ہو کر آپ سے یہ دریافت کیا کہ ہمیں یہ بتلائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ کیونکہ آپ سے زیادہ اس معاملے میں صحیح بات اور کون کہہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ جب میں نے آپ کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کی تو اب آپ پر جھوٹ کیوں اتراش ہوں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کیوں کھڑا ہونے دیتا؟ میں ان دونوں کو قتل کر ڈالتا، خواہ میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفعتاً نہ کسی نے قتل کیا اور نہ آپ نے یکا یک انتقال فرمایا، بلکہ آپ چند روز مرض الموت میں مبتلا رہے، اور جب آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی اور مؤذن نے نماز پڑھانے کے لیے آپ کو بلایا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور آپ نے بموجب حکم نبوی نماز پڑھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا جب دوسری نماز کا وقت آیا تو مؤذن نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور آپ اپنے مقام سے مشاہدہ فرماتے رہے۔ حالانکہ اس عرصے میں ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے لیے آپ کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا تو آپ کو غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورت ہو، جاؤ ابو بکر ہی کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم نے اپنے معاملات میں یعنی خلافت میں غور کیا، اور پھر اسی خوشی کو اپنی دنیا کے واسطے بھی اختیار کر لیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ نماز دین کی اصل ہے اور حضور دین و دنیا دونوں کے قائم رکھنے والے تھے۔ لہذا ہم سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر لی، اور سچی بات بھی یہی ہے کہ آپ ہی اس کے اہل بھی تھے۔ اسی واسطے آپ کی خلافت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اور نہ کسی نے آپ کی خلافت سے سرگردانی کی۔ میں نے بھی اسی بنا پر آپ کا حق ادا کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ میں نے آپ کے لشکر میں شریک ہو کر کافروں سے جنگ کی، مال غنیمت بیت المال سے آپ نے جو دے دیا وہ بخوشی قبول کر لیا، اور جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے جنگ کے لیے بھیجا گیا اور دل کھول کر لڑا، یہاں تک کہ آپ کے حکم سے شرعی سزائیں بھی دیں، یعنی حد جاری کی۔
پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آ گیا تو آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے بہترین جانشین اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے تھے، تو ہم نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خلیفہ بنانے پر کسی شخص نے مطلق اختلاف نہیں کیا، اور نہ کوئی کسی نقصان رسانی کے در پہ ہوا، اور یقینی طور پر کوئی بھی فرد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے بیزار نہیں ہوا، اور پہلے کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی میں نے حقوق ادا کیے اور ان کی مکمل طور پر اطاعت کی۔ جو کچھ انہوں نے دیا میں نے لے لیا۔ انہوں نے مجھے جنگوں میں بھیجا جہاں میں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بھی اپنے کوڑوں سے مجرموں کو سزا دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت وصال آیا تو اس وقت میں نے اپنے دل میں غور کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت اسلام لانے میں اپنی سبقت، اپنے اعمال، اپنی بعض دیگر فضیلتوں کی جانب غور کیا تو مجھے خیال ضرور پیدا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب میری خلافت میں اعتراض نہیں کریں گے، لیکن شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوف دامنگیر ہوا کہ وہ کہیں ایسا خلیفہ نامزد نہ کریں جس کے اعمال کا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں جواب دینا پڑے۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی نظر انداز کر دیا، خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا، بلکہ خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ 6 قریشیوں کے سپر کر دیا، جن میں ایک میں بھی تھا۔ جب ان 6 ارکان نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے مجلس طلب کی تو مجھے خیال آیا کہ اب خلافت کا بار میرے کندھوں پر رکھ دیا جائے گا، اور یہ مجلس میرے برابر کسی دوسرے کو حیثیت نہیں دے گی اور مجھے ہی خلیفہ منتخب کرے گی۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سب سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالی ہم میں جس کو خلیفہ مقرر فرما دے ہم اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے احکام کو برضا و رغبت بجا لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خود بیعت کی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میری اطاعت میری بیعت پر غالب آ گئی، اور مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ اصل میں دوسرے کی بیعت کے لیے تھا۔ بہرحال میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی اور خلفائے سابقین کی طرح ان کی اطاعت فرما برداری کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حقوق ادا کیے، ان کی قیادت میں جنگیں لڑیں، ان کے عطیات کو قبول کیا اور شرعی سزائیں بھی دیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مجھے خیال ہوا کہ وہ دونوں خلیفہ جن سے میں نے لفظ بالصلاح کے ساتھ نماز کے ساتھ بیعت کی تھی انتقال فرما چکے، اور جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا وہ بھی اب رخصت ہو گئے۔ پس یہ سوچ کر میں نے بیعت لینی شروع کر دی۔ چنانچہ مجھ سے اہل حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے باشندوں نے، لوگوں نے، اور کوفہ اور بصرہ کے لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب خلافت کے لیے میرے مقابلے میں وہ شخص کھڑا ہوا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرابت، علم اور سبقت اسلام میں میرے برابر ہو ہی نہیں سکتے، اور میں ہر طرح اس شخص کے مقابلے میں خلافت کا زیادہ مستحق ہوں۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ میں نے خطبہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا ہے کہ اے اللہ ہم کو ویسی ہی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے ہدایت یاب خلفائے راشدین کو عطا فرمائی تھی۔ از راہ کرم مجھے ان ہدایات یاب خلفائے راشدین کے نام بتا دیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا وہ میرے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ ان میں سے ہر ایک امام ہدا اور شیخ الاسلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دونوں قریش کے مقتدا تھے۔ جس شخص نے ان کی پیروی کی وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ محترم دوستو، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے فیصلہ کن ارشادات کے بعد کسی تردد کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہر وہ شخص جو حب علی، جو محبت علی کا دعوے دار ہے، اس سے فرمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل و جان سے تسلیم کر لینا چاہیے، اور دل سے اس بات کو قطعی طور سے نکال دینا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلافت کے مستحق تھے، مگر حضرت
حضرات ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حق چھین لیا۔ معاذ اللہ، اللہ ہم سب کو صحابہ کرام خلفائے راشدین کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرے روز تمام صحابہ کرام جو مکہ اور مدینہ منورہ میں تھے سوائے حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ تمام مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ چلے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر خون عثمان کا مطالبہ کرتے ہوئے بصرہ پہنچے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ بھی عراق تشریف لے گئے اور بصرہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، آمنا سامنا ہوا اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ یہ لڑائی جنگ جمل کے نام سے جمادی الاخر میں ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہو گئے اور طرفین کے 13,000 مسلمان بھی شہید ہو گئے۔ بصرہ میں آپ 15 روز رکے، پھر کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ کے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا، ان کے ساتھ شامی لشکر تھا۔ آپ آگے بڑھے اور صفین کے مقام پر ماہ صفر 37 ہجری میں خوب معرکہ آرائی ہوئی اور کئی روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر ایک معاہدہ پر یہ جنگ ختم ہوئی، اسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ مصر کے ایک خارجی ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ابن ملجم آبائی طور پر حمیر کا رہنے والا تھا مگر اس کی رشتہ داری مراد سے بھی تھی۔ سلطنت نجد کی شاخ کنڈا کے قبیلے بنی جوالہ کے ساتھ بھی قرابت داری تھی۔ ابن ملجم کوفہ میں نہروان پر علی کی فوج کے ہاتھوں خارجیوں کے سربراہ کے قتل کا علی سے بدلہ لینے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کوفہ میں اس کی ملاقات قبیلہ تیمور ربابس کے 10 لوگوں سے ہوئی جن میں ایک عورت قطام بھی شامل تھی۔ یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے رشتہ داروں کی موت کا بدلہ لینے کو اکٹھے ہوئے تھے۔ قطام کے والد اور بھائی بھی النہروان پر علی کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ابن ملجم نے جو ہی قطام کو دیکھا تو عالم دین الصلابی کے مطابق اپنے ہوش گنوا بیٹھا اور کوفہ آمد کا مقصد بھول گیا۔ ابن ملجم نے قطام کو شادی کی دعوت دی تو قطام نے شادی کے بدلے اپنی شرائط رکھی کہ اسے ہزاروں سونے کی اشرفیاں، مغنیاں اور ایک غلام مرد کے علاوہ علی کی موت بطور مہر چاہیے۔ ابن ملجم نے ایک آدمی شبیب کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا۔ اس کے ساتھ شبیب بن بجرہ بردان بن مجالد بھی مل گئے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے کوفہ مسجد کے اس داخلی دروازے پر خلیفہ موچے سنبھال لیے جہاں سے علی مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ 17 یا 19 رمضان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے مسجد میں فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو ابن ملجم نے زہریلی تلوار سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا جس سے علی زخمی ہو گئی اور شبیب کا وار ضائع گیا اور تلوار دروازے کی لکڑی میں جا لگی۔ کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آیا تو مسجد داخل ہوئے یا نماز فجر میں علی نے سورہ انبیاء کی تلاوت کی۔ شبیب وہاں سے بھاگا مگر کندا کے مقام پر اسے اور امیر نے گھیر لیا مگر رش کی بنا پر وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بردان میں بن مجالد نے اپنے گھر پلٹا مگر اس کے اقرار جرم کے نتیجے میں اس کے رشتہ دار عبداللہ بن نجبہ بن عبید نے قتل کر دیا۔ ابن ملجم کو ایک ہاشمی حسب نسب والے مغیرہ بن نوفل ابن حارث نے دبوچ لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم صادر کیا اگر وصال اس زخم سے ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اگر اس کے زخم سے ہوا تو ابن ملجم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ 2 دن بعد 19 یا 21 رمضان 661 میں 62 یا 63 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ابن ملجم کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔